دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اسی کا نام پکارتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں تمہارے حالات بدلتی ہے، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا ہو وہی تمہارے اس امتحان اور انتظار کا صلہ ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون بہتر ہے۔ وہ تمہاری تڑپ سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے کہ ہم تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈال رہا ہے تو یہ مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں زندگی کے میدان میں لا کھڑا کرتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلوے سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ انگلی کے صرف ایک اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ ضروری نہیں کہ جو تم مانگو وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تم جو مانگتے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ غیب کی ساری علم صرف اس رب کو ہے جو فرش تا عرش ذرے ذرے پر اپنی حکومت جمائے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی کسی چیز کا اچانک چھن جانا اللہ کی ناراضگی یا سزا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ہمیں اس چیز سے پہنچنے والے مزید نقصانات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، اور اس چیز کی کمی کو کسی بہترین سے پورا کر دیتا ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں ایسے سنبھال لیتا ہے کہ پھر کوئی ٹھوکر تمہیں گرا نہیں پاتی۔ یقین رکھو اس آزمائش اور صبر کے ذریعے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو صرف تمہارے لیے بنی ہے۔